السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم لك كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله. وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل البر. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ساری زندگی سیکھنا ہی زندگی کا نام ہے. ساری زندگی سیکھنا ہی زندگی کا نام ہے. اور بندہ کو سیکھتے سیکھتے کچھ تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے, کسی شعبے میں کچھ ماہر بنتا ہے اور کہتے ہیں جی اس شعبے کا ماہر ہے, سبجیکٹڈ ہے, باکمال ہے, بے مثال ہے, بہت اعلیٰ درجے کا کامل ہے. تو چونکہ کامل تو اللہ کی ذات ہے اور اس کا حبیب کامل ہے, اللہ پاک جل شانہ کے فوراً اس کا پتہ کاٹ دیتے ہیں موت کے نام, اور بندہ مر جاتا ہے. اور پھر کہنے والے کہتے ہیں کہ اس گلی میں فلاں حکیم رہتا تھا, فلاں ڈاکٹر رہتا تھا, فلاں مستری رہتا تھا, فلاں کاریگر رہتا تھا, بس رہتا تھا. اور بعض اوقات گلیاں, کوچے, سڑکیں انہی نام سے ہوتی ہیں, محلے انہی کے نام سے ہوتے ہیں. ایک داستان ہو جاتی ہے لیکن داستان تو ہوتی ہے, انسان نہیں ہوتا. ساری زندگی سیکھتے 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 کوئی بھی فن ہے زندگی کا. بعض ذمہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ یوں زمین کو دیکھ کے ایک پل کے اندر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگے. بھینس والا ایک پل میں بھینس کو دیکھ کے کہتے ہیں اتنا دودھ دے گی, اس کو ٹیکا لگا ہوا ہے, اس نے جو دودھ دیا اس نے اس کو ٹیکا لگا ہوا ہے, میں یہاں بستر بچھاؤں گا, 3 راتیں سوؤں گا, آنکھوں کے سامنے دیکھوں گا یہ کتنا دودھ دیتی ہے. ایک پل میں تجربہ ہو جاتا ہے. بٹھے کے اوپر جو بندے کاریگر ہوتے ہیں وہ چاہیں تو بٹھا بٹھا دیں, چاہیں تو مالک کی کو کر دیں, آگ تیز دے دیں, آگ نرم دے دیں, ان کا ایک اندازہ ہوتا ہے, مقداریں معلوم ہوتی ہیں. یہ زندگی کے تجربات ہیں, یہ زندگی کچھ مشاہدات ہیں جن کے ساتھ ہم زندگی میں چل رہے ہیں. لیکن یہ زندگی کے تجربات اور مشاہدات ایک وقت آتا ہے انسان کے ختم ہو جاتے ہیں. کیوں انسان ختم ہو جاتا ہے؟ ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں. اپنی طبیعت میں انسان جس چیز کی عادت ڈالے آہستہ آہستہ پھر وہ پختہ ہوتی جاتی ہے, جس چیز کی بھی عادت ڈالو. اس لیے فرمایا پہ اعمال کی پہلے عادت ڈالو, پھر ایک وقت آتا ہے یہ عادت عبادت بن جاتی ہے, یہ عادت عبادت بن جاتی ہے. پہلے ایک چیز کی عادت ڈالتا ہے بندہ, عادت ڈالتا ہے. ہمارے ایک بابا جی بیمار ہو گئے تو پیشاب پخانا خطا ہو رہا ہے, پتہ ہی نہیں ہے, ہوش حواس ہی نہیں. تو وہ کاؤنٹر ہاتھ میں رکھتے ہیں, ایسے انگوٹھا جو ہے ان کا ہلتا رہتا ہے. تو جب ہوش حواس نہیں تھا انگوٹھا ایسے ہل رہا تھا. کاؤنٹر ہاتھ میں نہیں تھا, ہوش ہی نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں, کس حالت میں ہوں, کس کیفیت میں ہوں, انگوٹھا ہل رہا تھا. انگوٹھے کو ایک عادت سی پڑ گئی. ہمیں پہلے اپنی طبیعت کو عادت میں ڈالنا ہوگا. ایک اللہ والے سے کے پاس ایک بندہ آیا کہ حضرت جو عبادت کرتا ہوں ایسے ہے ریاکاری کر رہا ہوں, مخلوق کو دھوکہ دے رہا ہوں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں, بس ریاکاری ہے, عبادت کچھ نہیں. جی چاہتا ہے اس کو چھوڑ دو. تو فرمانے لگے یہ ریاکاری ہے, چلو کرتا ہی جاؤ, ریاکاری ہے نا, کر لے.
درود پاک واحد عبادت ہے جو ریاکاری کی نیت سے کریں تو بھی میرا اللہ کہتا ہے کیونکہ میرے حبیب کے ساتھ نسبت ہے اور مجھے اپنے حبیب سے محبت ہے، کیا قبول ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت، کوئی عبادت ایسی نہیں جس کا تعلق ریاکاری سے اور اللہ منہ پہ نہ مار دے، لیکن یہ مومن کی شان ہے کہ مومن کبھی درود پاک بھی ریاکاری سے نہیں پڑھے گا۔ اگر ریاکاری سے یعنی دکھاوے سے، لوگوں کو دکھانے سے کہ لوگ مجھے کہیں گے نیک ہے، اچھا ہے، دکھاوے کی نیت سے بھی اگر درود پاک پڑھ لے تو میرا اللہ کہتا ہے کہ یہ عبادت ایسی ہے، محبوب اور مقبول عبادت ہے جس کی نسبت میرے مدینے والے کے ساتھ، کملی والے کے ساتھ قبول ہے۔ اور بالکل ایسے ہی اللہ والوں ایک آیت ہے سورۃ توبہ کی آخری آیت، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ آیت بھی ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ دکھاوے کی نیت سے پڑھے تب بھی اس آیت کی تاثیر اللہ دے کے رہتا ہے۔ تو وہ اللہ والے سے عرض کرنے کہ حضرت میں تو دکھاوے کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، فرمانے لگا پڑھتا جا، پڑھتا جا، پڑھتا جا، اور پڑھتا جا اور پڑھتا جا اور پڑھتا جا اور پڑھتا جا۔ ایک وقت آئے گا یہی عبادت تجھے اخلاص پہ لے آئے گی۔ یہ اٹھنے والے قدم جو ہے نا، یہ ایک وقت آئے گا یہ اٹھنے والے قدم خود تجھے اللہ کی رضا پہ لے آئیں گے۔ یہ منزل ایسی ہے کہ انسان کو خود سنوارتی بھی ہے۔ یہ منزل ایسی ہے جب سلیکشن ہو جاتی ہے نا، پھر وردی بھی ملتی ہے، پھر پیٹی بھی ملتی ہے، پھر بوٹ بھی ملتے ہیں، تو سب کچھ ملتا ہے۔ تو ایک دفعہ سلیکٹ ہو جاؤں، ایک دفعہ انتخاب ہو جائے میرا، جو ساری زندگی اس کوشش میں رہا کہ مولا قبول کر دے، بس قبول فرما لے، ساری زندگی اسی کوشش میں رہا کہ قبول فرما لے، ساری زندگی اسی کوشش میں رہا کہ قبول فرما لے، حالانکہ نہ قبول ہونے والی اس کی نیت ہے، نہ اس کے اعمال ہیں، نہ اس کے قدم ہیں، ایک جذبہ ہے صحیح اندر، کچھ ٹوٹا پھوٹا ایک جذبہ ہے کہ مولا قبول کر۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے جذبے ہیں نا، میرا اللہ ان کی بھی قدردانی کرتا ہے۔ میرا اللہ اس بات کی قدردانی تو کرے کہ وہ چھوٹا سا قطرہ آنسو کا جو میرے اللہ کے خوف سے یا اللہ کے شوق سے گرا، اور گرا بھی نہیں، صرف پلکوں میں اٹک گیا، پلکوں میں اٹک گیا۔ ایک ایسا موقع آیا کہ اس کے آنکھوں میں آنسو گرا، چھوٹا سا آنسو گرا، اور اس کی پلکوں میں اٹک گیا، اور نیچے بھی نہ گرا، تھا اتنا چھوٹا سا۔ وہ ایسا کریم قدردان ہے، وہ اس پلک میں اٹکے ہوئے چھوٹے سے آنسو کی قدردانی کرے، ایسا کریم قدردان ہے، اس چھوٹے سے آنسو کی قدردانی کرے۔ اور قیامت کا دن یہ آنسو دعوے دار ہوگا کہ مولا یہ محض تیرے لیے، محض تیرے لیے یہ بندہ رویا تھا، یا اس کے دل میں خوف آیا تھا اور غم آیا تھا، اور یہ چھوٹا سا آنسو نکلا تھا صرف تیرے لیے۔ اور آپ حیران ہوں گے، اس چھوٹے سے آنسو سے جہنم کی آگ بجھ جائے گی، جس کو دنیا کا کوئی پانی نہیں بجھا سکتا، دنیا کا کوئی کیمیکل نہیں بجھا سکتا، کوئی گیس نہیں بجھا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی۔ اور اس کی تیزی کا عالم یہ ہے کہ اس میں سے نکال کے اگر اس آگ میں بندے کو ڈال دیا جائے تو اس کو اتنا سکون ملے کہ سو جائے۔ اس آگ کی تیزی کیا ہوگی؟ اگر کسی کو اس آگ کی تیزی کی سمجھ نہ آئے تو آج کی ایٹمی آگ کو دیکھ لیں۔ ابھی ایٹم بم کی ابتدا تھی 1945 میں، اور ایٹم بم کی ابتدا نے ہیروشیما اور ناگاساکی جاپان کے 2 شہروں کو خاک بنا دیا، بندوں کی خاک اڑا دی، مٹی پگھل گئی، کائنات کا نظام سارا، دنیا و جو مخلوق تھی، آج تک وہاں سبزہ ابھی تک نہیں ہو رہا، مصنوعی اگایا جا رہا، زمین سبزہ نہیں دے رہی ہے، سب چیز پگھل گئی۔ ابھی وہ 1945 میں ابھی ایٹم کی ابتدا تھی، آج ایٹم کی انتہا ہے، اور اللہ دکھا رہا یہ دیکھو ایٹم کی آگ یہ ہے، میری آگ کیا ہوگی،
یہ انسانوں کی جوڑی ہوئی آگ ہے، انسانوں کی جوڑی ہوئی تھیوریاں اور نظریے ہیں، میری آگ کیا ہوگی؟ میرا اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا قدردان ہے، میرا اللہ بڑا قدردان ہے، میرے اٹھے ہوئے قدم اٹھے ہیں نا، قدردان ہے۔ کبھی اللہ جل شانہ کی طرف اٹھے ہوئے قدموں کے یہ نہ سمجھنا قبول ہیں یا نہیں ہیں۔ عرض کیا حضرت میری عبادت مجھے پتا ہے کیسی ہے، قبول ہے یا نہیں مجھے کیسے پتا چلے؟ فرمایا ایک کے بعد دوسرے کی توفیق مل جانا قبولیت کی دلیل ہے۔ ہاں، ایک کے بعد دوسرے کی توفیق مل جانا قبولیت کی دلیل ہے کہ پچھلا قبول ہے تو کریم نے کریمی فرمائی اور مجھے بلا لیا، آ جا میرے پاس آ جا۔ اگر قبول نہ ہو تو کہتا مجھے تیری ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہیں وہ وقت نہ آ جائے میرا اللہ کہہ دے کہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، جا مجھے تیری کوئی ضرورت، کہیں وہ وقت نہ آ جائے میرے منہ سے کوئی گستاخانہ لفظ نکلے، کوئی گستاخانہ لہجہ، کوئی ایسا حرف کہ اللہ کہے جا کوئی قبول ہی نہیں ہے تو مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ ڈرتے ڈرتے قدم اٹھتے چلے جائیں، ڈرتے ڈرتے قدم اٹھتے چلے جائیں، اٹھتے چلے جائیں بس، اور اٹھیں تو ڈرتے ہوئے کہ مولا کیا پتا یہ قبول ہے یا نہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہو اور ایک کیفیت یہ ہو بین الخوف والرجا، خوف اور امید کے درمیان ایک کیفیت یہ ہو کہ میری ہر عبادت قبول، میری ہر تسبیح قبول، میرا ہر قدم قبول، میری ہر آہ قبول، میرا ہر لفظ قبول اور میری ہر دعا قبول۔ ہاں قبول ہے، ایک جذبہ ہو اندر قبول ہے۔ اور پھر اللہ پاک سے عرض کر دیا کریں، ایک نقطے کی بات ہے یاد رکھیے گا، ادار فقیر دی یاد رکھا ہے متمنیو یار بساری، یہ چھوٹا سا نقطہ یاد رکھیے گا، کیا یہ لفظ زیادہ یاد رکھیے گا، وہ یاد رکھیے گا مولا میں نے یہ سوچا ہے کہ قبول ہے، اس لیے تو خود ہی تو فرماتا ہے میرے بندو میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے ویسے معاملہ کرو گے، میرے بندو میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے ویسے معاملہ کروں گا۔ مولا میں نے قبولیت کا گمان کیا ہے، مولا میں نے قبولیت کا گمان کیا ہے، اب تو معاملہ کر دے ایسا کہ بس قبول فرما لے، بس قبول فرما لے، معاملہ کر دے ایسا کہ بس قبول فرما لے۔ ہر پل یہ گمان ہو کہ تو نے قبول کر لیا یہ تیری مہربانی ہے۔ دعا مانگتے 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 اندر ذہن میں آیا کہ انشاءاللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھ آج خالی نہیں جائیں گے، میرے مولا نے میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اٹھوایا بھی خود ہے، منگوایا بھی خود ہے، اب قبول بھی خود ہی کرے گا۔ یہ ہاتھ اٹھے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ بول بولتے نہیں بلوائے جاتے ہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ قبولیت ہوتی نہیں بس وہ خود ہی کرتا ہے۔ میرے بس میں کیا ہے؟ نہ لفظ میرے پاس ہے نہ بول میرے پاس ہے، میں ابھی آپ سے بات کر رہا، بولتے بولتے ایک دم میری زبان بند ہو جائے، میرے پاس لفظ ہی نہ ملے، میں کیا کروں گا؟ میں کہاں سے بول لاؤں گا؟ میں حرف کہاں سے لاؤں گا؟ میں ان کو کہاں سے جوڑوں گا؟ یا میں یہیں بیٹھے بیٹھے میرے منہ سے عجیب و غریب الٹی سیدھی پاگلوں والی باتیں نکلنا شروع ہو جائیں؟ وہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، وہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو مولا یہ بول میرے ہیں ہی نہیں، تیری شفقت سے نکلے ہیں، تیری رحمت سے نکلے ہیں، تیری عطا سے نکلے ہیں، اور یہ تو نے مجھے لفظ دیے ہیں یہ تیری مہربانی ہے، یہ تو نے مجھے حرف دیے ہیں تیری مہربانی ہے، اور اللہ یہاں جو تسبیح خانے میں جو قدم اٹھے ہیں یہ تیری شفقت ہے، تیری مہربانی ہے۔ یہ دور توبہ میں تسبیح خانے میں جو قدم اٹھے ہیں تیری شفقت ہے، تیری مہربانی ہے، تو نے کرم کیا مجھ پہ اور تو نے احسان کیا۔ اب یہاں تک کرم کر لیا تو مولا اگلا کرم بھی فرما، اور اگلا کرم یہ فرما کہ قبول فرما دے۔ اچھا قبولیت کے قابل نہیں ہے نا، لیکن تیری ایک چیز میرے سامنے ہے، تیرا ایک نام، وہ نام ہے کریم۔
اپنے اس نام کے صدقے قبول کرنا۔ مولا مجھے یقین ہے تو نے قبول کر لیا۔ ایک بھروسہ ہو، ایک یقین ہو، ایک اعتماد ہو۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، ایسا بھروسہ کہ ایک طرف پیٹرول پڑا ہے اور میرے ہاتھ میں دیا سلائی ہے اور میں یوں دیا سلائی دور سے پھینکوں گا اور ایک پل میں ایسے بھانبڑ مچے گا، ایک پل میں ایسے شعلہ اٹھے گا دھماکے کے ساتھ، اس سے بھی کہیں زیادہ، اس سے بھی کہیں زیادہ۔ ایک بڑا نوٹ میرے پاس ہے اور میں نے ماچس کی ڈبیا لینی ہے اور اس بڑے نوٹ کے اندر ماچس کی ڈبیا کا پورے مجھے بنڈل مل سکتا ہے، پیٹی مل سکتی ہے، تو ایک چھوٹی سی ڈبیا کیسے نہ ملے گی؟ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ کہنے لگا یہ انجیکشن میں نے بھرا ہوا ہے، ابھی یوں رگ کے اندر لگاؤں گا اور آپ کا درد ختم ہو جائے گا، اس سے بھی کہیں زیادہ، اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اس کی ذات پہ توکل ہو، یقین ہو، میرے اللہ نے یہ فرما دیا، یہ کر لے تم، یہ ہو جائے گا، جسے کہتے ہیں وعدوں پہ یقین۔ کس پہ یقین؟ کس پہ یقین؟ وعدوں پہ یقین۔ میرے اللہ نے یہ فرما دیا، بس اللہ نے فرمایا اور ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اس کی ذات پہ توکل کرے گا، بس توکل کرے گا۔ میں ایک جگہ گیا تو بچہ بیٹھا ہوا تھا، میں ایک جگہ گیا تو بچہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا السلام علیکم، ہاتھ ملا، اس نے یوں کھینچا، دور کھینچا، چھوٹا سا بچہ تھا 2.5-3 سال کا۔ میں نے نا ایسے کرتے کرتے اس ہاتھ پکڑ اسے گھسیٹ لیا اپنے طرف اور اس کو سینے سے لگایا اور خوب اس کو میں نے سینے سے لگایا، وہ چیخا، چلایا، پکارا، میں نے کچھ نہ سنا۔ چوم چاٹ کے میں نے اس کو چھوڑ دیا، بھاگا روتا روتا والد کی گود میں جا کے بیٹھ کے نا مجھے یوں آنکھوں سے دیکھ رہا اور اس کی آنکھوں میں خوف بھی ہے، اطمینان بھی ہے۔ خوف یہ پھر نہ پکڑ لے، اطمینان یہ ہے کہ اب ابا کی گود میں اور ابے نے دونوں بازو سے پکڑا ہوا، ابا تسلیاں دے رہے، اچھا کوئی بات نہیں، حضرت صاحب ہیں، کوئی بات نہیں، یہ ہے فلاں ہیں، یوں ہیں یوں ہیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھی ہے، اعتماد بھی ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے پاس 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ خوف یہ ہے کہ پتہ نہیں کہ میرا قبول ہے یا نہیں، میرے منہ پہ نہ مار دیا جائے۔ ایک اللہ والے تھے نا، نماز پڑھ کے ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، حضرت کیوں؟ فرمایا کیا پتا میری یہ نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے۔ خوف۔ اور اگلی بات کیا تھی اس بچے میں؟ اعتماد اور اطمینان تھا۔ کیا؟ اب ابا جی کی گود میں آ گیا ہوں، اب یہ بندہ مجھے نہیں پکڑے گا، مجھے نہیں گھسیٹے گا۔ ایک اعتماد ہو، اطمینان ہو کہ میرے اللہ جل شانہ کے ساتھ میرا معاملہ ہے، اور صفت کریمی میں یہ ہے کہ ایک پل میں کہتا ہے جا میں نے سارے معاف کر دیے، اور حق والے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ میرے ہمارے حق، فرمایا تمہارا حق دینا میں جانتا ہوں، یا کتنا ان سب کو ان کا حق دے دو۔ اور گھر والے بھی کھڑے ہوں گے، کہیں گے یا اللہ ہمارے حق اس نے مارے تھے، عبادت کے نام پہ، تسبیح کے نام پہ، حلال کھایا تھا بہت کچھ، اور اس نے ہماری بہت خواہشات، ہماری تمنائیں، ہر یا اللہ ہمارا حق بھی دیا جائے۔ سب سے آخری طاقتور ہوں گے گھر والے، بیوی، بچے، ماں باپ، یہ حقدار ہوں گے، اور یہ حق ادا کرتا گیا، چھوڑے نہیں، لیکن کچھ اور ایسے حق تھے جو رہ گئے، تو اللہ پاک فرمائیں گے اچھا تمہیں حق چاہیے، حق لے کے کیا کرو گے؟ یا اللہ نیکیاں اکٹھی کر کے شاید جنت میں جانے والے بن جائیں، اور میں اس کی مشقتیں، اس کی ہمارے ساتھ محبتیں، اس کا ہمارے ساتھ تعلق اتنا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں بغیر حساب کے جنت میں بھیج۔ بچے کے اندر خوف بھی ہے، اعتماد اور اطمینان بھی ہے۔ ہماری ہر عبادت میں کیفیت ہماری یہی ہے، خوف بھی ہو،
نہ میری نماز میں توجہ، نہ دھیان، نہ میری نظریں وہاں جہاں میرا اللہ چاہے، نہ میرا تن اس رزق سے پلا جو میرے اللہ کی چاہت ہے، جہاں میری توجہ، نہ میرا وضو وہ، نہ میری پاکی وہ، نہ میرا لباس پتہ نہیں اس کا دھاگے میں حرام ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کس طرح ہے، یہ چٹائی کس رزق سے آئی تھی، اس چٹائی کی مجھے خبر نہیں۔ ہاں، یہ چٹائی کس رزق سے آئی تھی، یہ جائے نماز اور دری جہاں میں نماز پڑھ رہا پتہ نہیں کس رزق سے بنی تھی۔ عالم یہ ہے، اگر اللہ پاک جل شانہ آپ کو حج عمرے پہ لے جائے تو کعبے کے اندر جا کے ضرور نفل پڑھا کریں، اور آپ کہیں گے ہم کیسے جا سکتے ہیں، یہ حتیم کعبے کا حصہ ہے، کعبہ ہے خود، لیکن دھکوں والا نہیں، دھکوں کے ساتھ نہیں، دھکے نہیں ہیں، کوئی حرج نہیں، جہاں جگہ ملے وہی جگہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے جب کعبے کی تعمیر ہوئی، قریش نے آپس میں چندہ اکٹھا کیا، شراب کو پینے والے گھٹیوں میں پڑے ہوئے خون کو چاٹ جانے والے، کوئی حلال حرام نہیں، کچھ نہیں، لیکن جب کعبہ کی تعمیر کا معاملہ ہوا کہا رزق حلال لاؤ۔ مجھے یہ ماشاءاللہ جزاک اللہ اینڈ کمپنی سے بڑا ڈر لگتا ہے، سپیکر میں بیٹھے پائی جاؤ تے آئی جاؤ، نہ بابا خیال کر کیسی بات کر رہے تھے، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ رزق ہے کیسا؟ ہم تو مسلمان ہیں نا، مشرک جنہوں نے کعبہ کے اندر بتوں کو بھرا ہوا تھا، کعبہ کے اندر خود شرک، کعبہ کے اندر بتوں کو بھرا ہوا تھا، اور ایسے عجیب انسان تھے کہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، ننگ دھڑنگ، عجیب بات ہے۔ لیکن جب کعبہ بنانے کا وقت آیا نا، آپس میں مشورہ ہوا، مال کیا کٹھا، اور مال ہوا اتنا تھوڑا کہ کعبے کا ایک حصہ تو چھوڑ دیا لیکن اس میں مشکوک مال نہیں ملایا، اور وہ حتیم بن گیا، حصہ بن گیا، اب بھی اس پہ چھوٹی سی چار دیواری دی ہوئی ہے، بس وہ کعبہ ہے اب بھی۔ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا رب بڑا قدردان ہے، چھوٹے سے آنسوں کا قدردان، تھوڑی سی آہ نکلی اس کا قدردان۔ ایک بادشاہ تھا، کسی نے کہہ دیا تو جہنمی ہے، تو اللہ والے کے پاس گئے، انہیں کہ جی انہوں نے میرے بارے میں فتویٰ لگا دیا کہ تو جہنمی ہے۔ اچھا فرمائیے، یہ بتا کہ زندگی میں کبھی کہیں تجھے کچھ موقع ایسا آیا ہو کہ گناہ کا موقع ہو اور تو نے ڈر کے چھوڑ دیا ہو، کوئی تھا موقع؟ سوچ کہنے لگا ہاں، میں شہزادہ تھا اور میری بستر اور میری مسحری اور میری جو آرام گاہ تھی، ہمارے گھر میں ایک لونڈی جوان لڑکی تھی، خوبصورت تھی، اور ایک دفعہ وہ بستر کو ایسے بناتے بناتے اس پہ بیٹھی اور لیٹ گئی، اور جب میں گیا تو حسن بکھرا ہوا تھا اور میری وہی کیفیت ہوئی، لیکن پھر ایک پل میں آیا کہ تنہائی میں ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، میں بس اس وقت اللہ سے ڈرا تھا، پھر خود ہی کہنے لگا یہ کوئی نیکی تو نہ ہوئی، اور میں نے لگا نیکی ہے، کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ جنتان، کہ جو اللہ سے ڈرا، اللہ کہتا ہے ایک نہیں دو جنتیں ہیں، تو اس وقت اللہ سے ڈرا تھا، تجھے گناہ پہ قدرت تھی، گناہ پہ طاقت تھی، گناہ کی چاہت تھی، موقع تھا، تو اللہ کے لیے تو نے چھوڑ دیا۔ وہ بندہ کہتا ہے تو جہنمی ہے، نہیں ہے جہنمی، میں انشاءاللہ گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ کی رحمت اور امید سے تجھے ایک نہیں دو جنتیں ملیں گی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا قدردان ہے۔ جو بندوں سے شکوہ کرے مولا میرے بندو تم نے میری قدر ہی نہیں کی، وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، جو بندوں سے شکوہ کرے کہ میرے بندو تم نے میری قدر ہی نہیں کی، جو بے قدری کا بندوں سے شکوہ کرے، وہ مولا، وہ کریم آقا نعوذ باللہ خود بے قدرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الیاذ باللہ، وہ قدردان ہے، وہ قدردانوں کا قدردان ہے۔
چھوٹی چھوٹی محنت، تیری چھوٹی چھوٹی مشقت، تیرے اٹھے ہوئے ٹوٹے ہوئے چھوٹے قدم، اللہ کہتے ہیں آجا آجا۔ ساری عمر گناہ کیے، ساری عمر نافرمانیاں کی، اور ایک پل میں ایک دم خیال آیا کہ اب اللہ کو منانا ہے، اور اللہ کی طرف قدم اٹھا کے گیا۔ میرا اللہ فرمایا کتابوں میں لکھا ہے اس کا استقبال کے لیے چل کے آتا ہے، میرا بندہ آ گیا، اور تو ایک قدم اٹھا، میرا اللہ چل کے آئے تو چل کے آ، میرا اللہ دوڑ کے آئے۔ حدیث قدسی کا مفہوم عرض کیا، اللہ دوڑ کے آئے، اور میں تو اللہ کے قریب ہو گیا، پھر اللہ سے دور ہو گیا۔ میرا اللہ تجھے آ کے مناتا ہے، اور کتابوں میں یہاں تک ہے کہ آگے چل کے آتا ہے، میرے بندے مجھ سے خوبصورت، مجھ سے بہترین، مجھ سے اعلیٰ کوئی اور کریم ہے کہاں جا رہا؟ اور بندہ اللہ کی نہیں سنتا اور چھوڑ کے پھر واپس وہی زندگی، لیکن اللہ انتظار میں ہوتا ہے، ہر سانس ہر لمحہ مائیں انتظار میں ہیں، باپ بیٹا کب آئے گا، مائیں انتظار میں ہیں اولاد کب آئے گی۔ سوچو تو صحیح، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہر پل تیری توبہ کے انتظار میں ہے، تیرے لفظوں کے انتظار میں ہے۔ قدردان جو ہو، اور قدردانی کا عالم یہ ہے کہ اس کا کوئی خیال نہیں تھا، اس کا کوئی گمان نہیں تھا کہ میں نے اللہ کا نام لینا ہے، کوئی گمان نہیں تھا، بس وہ ساری زندگی بتوں کا پجاری تھا، اور بتوں کو پوجنے والا، اور اللہ کا شریک بنانے والا، اور اتنا بڑا ظلم کرنے والا جو اللہ کہتا میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اتنا بڑا ظالم تھا، اتنا بڑا بے وفا تھا، اتنا بڑا جفاجو تھا، اور اتنا بڑا گناہگار تھا۔ ایسے اونگ آئی اور صنم کی بدلے سمد نکل گیا بس، اور اس کی شان کریمی کو ایک پل میں جوش آیا، عرش کی ساری مشینری حرکت میں آئی، سارا نظام حرکت میں آیا۔ صنم کہہ رہا تھا اور پل میں بے خیالی میں نکل گیا سمد۔ اللہ کا نام ہے بے نیاز، اللہ الصمد۔ بس یہ ہے قدردانی، یہ ہے قدردانی۔ ایک پل میں اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ مولا اس نے تو بے خیالی میں فرمایا ساری زندگی بت کے سامنے کہتا رہا، اس نے بھی جواب نہ دیا اور میں بھی جواب نہ دوں، پھر بت میں اور مجھ میں فرق کیا ہوا؟ اس کریم کے ساتھ کچھ دوستیاں لگائے بیٹھے ہیں، قدم بڑھائے بیٹھے ہیں، اس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کچھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ایسا نظام بن جائے کہ بس، ایسا نظام بن جائے کہ بس اس اللہ کے ساتھ کوئی دوستی لگائے بیٹھے ہیں۔ تو یار کے ساتھ بھروسہ ہے تو یار پہ بھروسہ کر۔ اس دن میرے پاس، کل کی بات ہے، میں نے بندہ آیا میرے پاس، باتیں کرتے کرتے میں نے اس کو محسوس کیا، میں نے کہا بے اعتمادی کی زندگی میں چل رہا، میں نے اس کو مثال دی، میں نے کہا انگلی بھی پکڑتا ہے اور دائیں بائیں بھی دیکھتا ہے، انگلی پکڑتا ہے تو رہبر ہے اور منزل تک پہنچائے گا، دائیں بائیں پوچھتا ہے، کہنے لگا بھائی یہ راستہ وہاں جائے گا جہاں یہ مجھے لے جا رہا منزل پہ؟ وہ کہتا کیوں پوچھتا ہے؟ وہ کہتا پھر بھی ویسے پوچھ رہا ہوں، اندر خیال ہے کہیں مجھے بیچ نہ دے، کہیں مجھے بھٹکا نہ دے۔ میں نے کہا تجھے بھروسہ ہے ہی نہیں، تجھے اعتماد ہے ہی نہیں، تو کہاں منزل پہ پہنچے گا؟ بے یقینی کی زندگی کے ساتھ تو چل رہا تو منزل پہ کہاں پہنچے گا؟ ہاں مجھے یاد آیا، میں رات یہ بات کر رہا تھا ایک صاحب سے، تو منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ بے یقینی کی زندگی گزار رہا اور بے یقینی کے ساتھ چل رہا۔ اللہ پاک کے ساتھ دوستی ہے، اللہ سے تعلق ہے، اور سچ بتاؤں آپ جتنے بیٹھے ہیں اس وقت اور جتنے نیٹ پہ دنیا میری بات سن رہی ہے، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو عاشق ہیں، آپ دیوانے ہیں۔ کیوں؟ اندیکھے رب پہ یقین کر کے بیٹھے، اللہ ہے، یقین ہے
کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ ہے تو صحیح نا، کسی کا چھوٹا کسی کا بڑا، کسی کا مضبوط کسی کا کمزور، ہے تو صحیح نا، اللہ ہے۔ اندیکھے رب کے ساتھ دوستی لگائے بیٹھے ہیں، اندیکھے رب کو اپنی داستانیں بیٹھ کے سناتے ہیں، غم کے قصے سناتے ہیں، اندیکھے رب کی شوق میں بیٹھ کے روتے ہیں، اندیکھے رب کے ساتھ بیٹھ کے راز و نیاز کرتے ہیں۔ یہ عشق نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عشق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ پیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ اندیکھے رب کے ساتھ اپنا تعلق بنائے بیٹھے ہیں، اور یہ آپ کو تعلق مبارک ہو۔ جب اندیکھے رب کے ساتھ اور اندیکھے رب کی اندیکھے وعدوں پہ یقین ہے، اندیکھے رب کے اندیکھے وعدوں پہ یقین ہے، جنت وعدہ، قبر کا نور ہونا وعدہ، کلمے کا یقین وعدہ، چہرے کا نور وعدہ، حور وعدہ، ولمان وعدہ، اس کی رضا وعدہ، اس نیکی پہ یہ اجر ملے گا وعدہ، اور یہ مال خرچ کر تجھے برکت دوں گا وعدہ، زکوٰۃ پہ یہ دوں گا، صدقے پہ یہ دوں گا وعدہ، معاف کرنے پہ وعدہ، سلام کرنے پہ وعدہ، سجدے پہ وعدہ، تلاوت پہ وعدہ، رکوع پہ وعدہ، قیام پہ وعدہ، اللہ کی رضا چاہنے پہ وعدہ، قدم اٹھنے پہ جو نیکی ہے اس پہ وعدہ۔ یہ سارے وعدے ہیں۔ ان وعدے کون سے وعدے ہیں؟ یہ وعدے وہ ہیں جن کا ثواب اندیکھا ہے اور وعدہ بھی اندیکھا ہے۔ اندیکھا، سارے اندیکھے وعدے یقین کر کے بیٹھا ہے۔ ایسا کیوں خرچ کر رہا اللہ کے لیے؟ اللہ میرے جونے دنیا میں 10 دنیا 70 آخرت دے گا۔ ایک اور بات بھی بتا دوں، 10 بھی تیرے میرے سمجھانے کے لیے ہے۔ یضاعف لمن یشاء، اور میں جب چاہتا ہوں جس کو ایسے بڑھا دیتا ہوں کہ نظام کو، کائنات کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ آیا کہاں سے ہے؟ جب برکت کا ذرہ عطا کر دیتا ہے نا، رب کعبہ کی قسم، کائنات کے نظام دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر دونوں ہاتھوں سے دروازے بند کر، جب امر نہیں ہوگا بند نہیں ہوگا، اور تو دونوں ہاتھوں سے دروازے کھول، حکم نہیں ہوگا تو کبھی نہیں کھلیں گے۔ اندیکھے رب کے اندیکھے وعدوں پہ یقین کر کے چل رہے، اس سے بڑی عاشقی کیا ہے؟ اور اس سے بڑا پیار کیا ہے؟ اور اس سے بڑی محبت کیا ہے؟ ایک دفعہ میرے حضرت بیان درس زیادہ نہیں فرماتے تھے، ایک دفعہ حضرت درس فرما رہے تھے، میں تسبیح پڑھ رہا تھا، ایسے دیکھ کے مجھے فرمانے لگے آپ شیخ، اگر تجھے یقین ہوتا کہ اس درس کے ارد گرد کتنے فرشتے ہیں، اور پھر فرمایا تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، کہہ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ فرشتوں کی قطاریں ہیں، تو پھر یہ تسبیح نہ پڑھتا تو یقین سے میری بات کو سنتا کہ اس وقت کی تسبیح خود سننا ہے۔ ہاں، بعض اوقات بندے درس پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نفل بھی یہیں پورے کر لیں۔ لوگ درس سن رہے ہوتے ہیں، وہ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں یقین نہیں ہے۔ ایک ہے عبادت، ایک ہے حکمت عبادت۔ اب اس وقت عبادت کا وقت کون سا ہے، اس وقت موقع کیا ہے، اس وقت حکم کیا ہے، سمجھ گئے؟ ایک ہے عبادت، ایک ہے حکمت عبادت کہ اب اس وقت عبادت کا حکم کون سا ہے، کہ اس وقت اب کیا کرنا ہے، کیا چھوڑ دینا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور میں اگر تو دیکھ لیتا کہ اس میں کتنے فرشتے ہیں، کیوں اس وقت میری بات سننا خود عبادت ہے۔ بندہ کہے میں نماز بھی پڑھوں، ساتھ ذکر بھی کروں، تسبیح پڑھوں، اور بندہ کہے فلاں عبادت بھی کروں، ساتھ یہ بھی کروں، نہ، فرمایا نہیں، اس وقت خود یہ عبادت ہے۔ کیوں؟ سننا یکسوئی سے، سننا دھیان سے، اور سننا توجہ سے عبادت ہی بن جاتا ہے، خود عبادت ہے۔ کیوں فرمایا جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہو وانصتوا، 2 لفظ فرمائے ہیں قرآن میں، توجہ، دھیان، اور پوری کی پوری توجہ کی انتہا۔ معلوم ہوا یہ اس وقت کی عبادت یہی ہے۔
اس وقت کی عبادت یہی ہے. قدردان کریم کے ساتھ معاملہ ہے، قدردان کریم کے ساتھ معاملہ ہے، کچھ کر لو. ایک چنی خان تھا، چنی خان بلوچ، چنی خان بلوچ، بڑا سردار تھا. اسے پتہ چلا ایک بندے کو کہ چنی خان کو بزرگوں کی پرانی چیزیں ہوں تو وہ بڑی اچھی لگتی ہیں، ان کا بڑا قدردان ہے. ایک بندہ دلی کے دور نواح سے کہیں دیہات سے اٹھا اور سندھ کی طرف چلا. لکڑی کا ایک صندوق بنوایا اور صندوق میں پرانے کپڑے، کوئی پرانی ہڈیاں، کوئی پرانی چیزیں اور پرانے جوتے ڈال سر پہ رکھ، ان کو کوئی ریشم کے کپڑوں میں لپوٹ کے اور رکھ کے چلا. اور چنی خان کے پاس آیا، سردار تھا. اسے کہا جی فلاں بندہ دلی سے آیا ہے، دلی سے بھی دور وہاں سے آیا ہے اور بڑے تبرکات لایا ہے. چنی خان نے کہا بلاؤ اس کو فوراً. چنی خان کہا، اس نے کہا جی میں تبرکات ہیں، اس کے لیے تو چارپائی منگوائیں. چنی خان بیٹھا ہوا تھا ایک بڑی سی چارپائی پہ، اس نے کہا جی درمیان میں چارپائی بچھائی، چادر بچھائی گئی، اس پہ وہ صندوق کھولا گیا. چنی خان نے یہ نہیں کہا کہ اس کی تیرے پاس سند کیا ہے، یہ نہیں کہا، بس وہ قدردان تھا. بھائی تو یہ پرانے جوتے لایا ہے، پرانے کپڑے لایا ہے، پرانی چیزیں لایا ہے. وہ کہتا تھا یہ فلاں درویش کی جوتی ہے جناب، یہ فلاں بزرگ کا جبہ ہے، یہ فلاں بزرگ کی چادر ہے، یہ دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء نے اس چادر پہ بیٹھ کے ذکر کیا تھا. چنی خان نے چوم لیا ایسے کسی درویش کا، حالانکہ سارا کچھ بالکل صاف جھوٹ تھا. چنی خان نے سب کچھ چوم لیا. چنی خان نے کہا ٹھیک، ہاں مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی یہ صندوق جو ہے نا خالی کر لیں، اسی میں کچھ ڈال دیں. چنی خان نے کہا ٹھیک ہے. قدردان تھا نا، تبرکات کا قدردان تھا. اس نے کہا یہ ٹھیک ہے. اس نے وہ سارا کا سارا کر کے اس نے کہا اس کو سکوں کا بھر دو، اشرفیوں کا، چاندی کے سکے سارے بھر دو. اس نے بھر دیے. اس نے کہا جی پہلے تبرکات کے سر پہ اٹھا کے لایا، تب خچر بھی ساتھ دیں، یہ تو میں نے اٹھایا نہیں جائے گا. اس نے کہا خچر بھی دو اس کو، بہترین بڑا خچر. اس نے کہا حضور راستے میں لوگ لوٹ لیں گے. اس نے کہا اس کو ساتھ محافظ بھی دو جو اس کو وہاں چھوڑ کے آئیں. کیوں؟ تبرکات جو لائے. اور چنی خان کے نام پہ چنی کوٹ پڑ گیا. ہم باولپور سے آگے نکلیں تو آگے ایک جگہ کا نام ہے چنی کوٹ. گوٹ بستی کو کہتے. ہماری عبادتیں ان کی حیثیتیں وہ خوب جانتے ہیں. ہماری تسبیحاں ان کی سندیں ان کو خوب جانتا ہے. اور ہمارے سجدے اور ہمارے صدقے اور ہماری خیراتیں اور ہماری آہیں اور ہماری پکار اور ہمارا راز و نیاز اور ہماری تواضع اور ہماری آہ و بکا اور ہمارے آنسو وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے. چنی خان جہاں دیدہ آدمی تھا اسے بھی پتہ چل گیا، لیکن کہنے لگا ان کی نسبتیں بڑی ہستیوں کے ساتھ کر رہا ہے. آیا قدردان تھا. کہنے لگا کوئی بات نہیں، لے لو. اور کیا کیا؟ ان سب کو اٹھا کے کہا ان کو کسی گڑھا کھود کے دفن کر دو، ان سارے تبرکات کو دفن کر دو. چلو نسبتوں کے ساتھ ہے، پھینکو نا، دفن کر دو. اس کو صندوق بھی بھر دو، خچر بھی ساتھ دو، محافظ بھی دو، سب کچھ دو. کیوں؟ نسبتیں بڑی ان کی تھی. وہ کریم اللہ کی قسم ایسے ہی ہے.
مجھے اللہ کی قسم کہ اللہ ایسا ہے. اور چنی خان کے دل میں تو پھر بھی کوئی بات آ گئی ہے. وہ ایسا کریم ہے کہ چھوٹا سا تانا بھی نہیں دیتا. اچھا آ گیا ہے, کوئی نہیں ملا نہ, کہتا ہے آ جا. اور پھر اللہ پاک اپنی رحمت اور قدرت کے سینے سے لگاتا ہے, اپنی رحمت اور قدرت گود میں رکھ کے. پھر اللہ جل شانہ قرآن کہتا ہے ما غرک بربک الکریم. اس میں شکوہ بھی ہے, محبت بھی ہے. واہ یار واہ, کہاں رہ گیا تب؟ یہ سارا کچھ تیرے لیے, میں تو تجھے ڈھونڈتا رہا. یہ میں اپنے لفظوں میں اس شکوے اور شکایت کی وضاحت کر رہا ہوں. میں نے بڑا تلاش کرایا تجھے, ہر دفعہ جفا دے گیا. میں نے وفا کی تجھ سے, تجھے ساری زندگی دیتا رہا اور تو وہ جفائیں دیتا رہا. وفا اس سے جفا, مجھ پہ ستم یوں بھی ہے یوں. ادب کا میرے دل پر بے کرم یوں بھی اور یوں. ستایا کچھ فلک نے ہے, ستم کچھ آپ کا بھی ہے. میری آنکھوں سے عشق کے خوں بہم یوں بھی ہیں یوں. واہ یار واہ, ایسے کرتا رہا. ایک بندے کو پتا چلا کہ ہارون رشید بڑا سخی ہے. ہارون رشید, اس کے علاقے کا پانی بڑا میٹھا تھا. اس نے مٹکے میں پانی بھرا. اس نے کہا ہارون رشید کو میٹھا پانی ملے گا ہی نہیں. جیسے ہمارے لاہور کے واسطے کے بعض ایریا ایسے ہیں جن کے پانی بڑے میٹھے ہیں. میں ایک جگہ گیا, یہاں اس میں پاپڑ منڈی کی طرف, شالمی کی طرف, جو ایک جگہ میں نے پانی پیا. میں نے کہا واہ کمال ہے. میں نے کہا پانی کہاں سے لیا؟ کریے سامنے نلکے سے لیا. میں نے کہا پانی بہت اچھا ہے یہاں کا. کہنے لگے یہاں کے اس ایریا کا پانی بہت اچھا ہے, بڑا میٹھا پانی ہے. اس نے کہا میرے علاقے کا پانی بڑا میٹھا ہے, میرے علاقے کا پانی بڑا میٹھا ہے. حضرت فرماتے تھے جہاں مکان لینا کچھ چیزیں بھی دیکھ لینا, ایک میٹھا پانی, ایک میٹھا پڑوسی, ورنہ زندگی اجیرن ہو جائے گی. ایک دھرتی میں پانی میٹھا ہے اور ایک پڑوسی میٹھا ہو. کیوں؟ پڑوسی اگر اچھا ہے تو اس مکان کی قیمت دگنی مل جائے تو وہ کوئی سستا ہے. تو وہ مٹکا اس نے سر پہ رکھا اور مٹکا سر پہ رکھ کے نا تو میٹھے پانی کی تلاش, میٹھے پانی کو لے کے ہارون کے پاس گیا کہ ہارون رشید کے پاس جا رہا, چلو خالی ہاتھ نہ جاؤں. مہینوں کا سفر, مٹکا پہ پانی چلتے چلتے پانی خراب ہو گیا اور پانی کے اندر تبدیلی آئی. ہارون کے دربار میں پہنچا اور اطلاع دی کہ فلاں اتنی دور علاقے سے ایک بندہ آیا ہے اور آپ کے لیے تحفہ لایا ہے, بڑا غریب فقیر. خیر ہارون تک اطلاع پہنچی تو ہارون رشید نیک حکمران تھا, اس نے اس کو بلوایا اور وہ کہنے لگا بڑے فخر سے, حضور میں آپ کے لیے قیمتی تحفہ لایا ہوں. ہارون کہنے لگا کون سا قیمتی تحفہ لایا؟ انہوں نے کہا حضور آپ کے لیے میٹھا پانی لایا ہوں. میرے علاقے میں بہت میٹھا پانی ہوتا ہے, بڑا زبردست میٹھا پانی. ہارون نے جو دیکھا نا, ڈھکنا کھولا, اس میں جو نکلی بو, ڈھکنا بند کر دیا. کہنے لگا واہ واہ مرحبا, کمال ہے جی. اچھا ٹھیک, اس گھڑے کو لے جاؤ. اور اپنے خادموں سے کہا اس کا پانی گرا کے نا اس گھڑے میں شرمیاں بھر کے سر پہ رکھوا دو اور جاتے ہوئے نا دجلے کے کنارے 2 گھونٹ پانی اس کو پلاتے جانا. اس کو گھڑا بھر کے دے دیا. بڑا خوش ہوا, جیسے سخی نکلا سنا ویسے نکلا ویسے پایا. اور دجلہ کے کنارے اس کو کہا کہ ذرا ہاتھ منہ دھو لے, پانی پی لے. اس نے پانی پیا نا, وہ تو پانی اس سے میٹھا. اب اس کی عقل آئی ٹھکانے. اوہو یہ کیا؟ کہنے لگا میرا پانی تو اس سے کم میٹھا تھا. اور خدام نے کہا تیرا پانی میٹھا نہیں تھا, وہ تو خمیر خراب ہو گیا تھا. راستے کی دھول مٹی پتہ نہیں کیا کچھ اس میں, اور تو لیے سر پہ آیا. لیکن قدردان تھا ہارون, حضرت عباس کی آل میں سے تھا, قدردان تھا, اور اس نے تیرے مٹکے کو شرطوں سے بھر دیا. قدردان کریم ہے. ہارون جس کی حکومت ختم ہو گئے, ہارون جس کی قبر کے بارے میں شک ہے کہ یہ ہارون کی ہے یا نہیں ہے, ہارون جس کا ملک ختم ہو گیا,
ہارون جس کا مال ختم ہو گیا، ہارون جس کے تخت کے اندر اور جس کے محل کے اندر پردے باریک ریشم کے ہوتے تھے، ہارون جس نے ایک دفعہ خواہش کی تھی اور کہا تھا کہ حضور یہ اس خوراک کے لیے ہمیں 2500 درہم ادا کرنے پڑے، وہ کیسے، جبکہ وہ خوراک تھی صرف 3 درہم کی۔ اس نے کہا جی کئی سال سے ہم اتنے ملازم رکھ رہے ہیں اور اتنا اس خوراک کو روز بناتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، کیوں کسی وقت بادشاہ پتہ نہیں اس خوراک کو مانگ لے، اور آج آپ نے خواہش ظاہر کی ہے کئی سال کے بعد اور آپ کو تر و تازہ یہ خوراک دی ہے، بنیادی طور پہ 2.5 لاکھ درہم میں یہ خوراک پڑی ہے جو اصل 3 درہم کی ہے۔ ہارون کا ملک ختم، ہارون کے مال ختم، ہارون کا سب کچھ ختم، وہ مکنے والا ختم ہونے والا میرا رب ہمیشہ رہے، اس کا اقتدار ہمیشہ، اس کا ملک ہمیشہ، اس کا مال ہمیشہ۔ تو اس گھڑا بھر کے نہ لے جا، تیرا پانی خراب ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، تیری چال میں لڑکھڑاہٹ ہے، تیرے اوپر دھول پڑے گی گناہوں کی، بعض اوقات نیت کی کمی کوتاہی کی اور بعض اوقات کچھ اور کمیاں، لیکن قدم اٹھاتا جا، ہارون کے دربار پہ لے جا۔ گھڑا درمیان میں ٹوٹنے نہ دینا، نہ بھرم ٹوٹنے دینا، نہ اپنا یقین ٹوٹنے دینا، نہ اپنا ذہان ٹوٹنے دینا، نہ اپنا اعتماد ٹوٹنے دینا۔ یہ گھڑا لے جا اور ہارون کی دربار میں پیش کر دے، یقین جانیے ہارون قبول کرے گا۔ وہ دنیا کا ہارون تھا، ساری کائنات کا رب قبول کرے گا اور تیرے اس پانی کو رد نہیں کرے گا۔ کریم جو ہو، کریم جو ہو رد نہیں کرے گا۔ اور تجھے انشاءاللہ اس نے تو گھڑا بھر کے دیا تھا نا، اور کہہ دیا تھا اس کو گھڑا بھر کے دے دو، اس نے گھڑا بھر کے دیا تھا، لیکن وہ کریم تجھے بہت کچھ اور دے گا۔ کیا دے گا؟ وہ اپنی رضا دے گا۔ جنت میں سب سے آخری چیز جو بندے کو ملے گی نا، سب سے جنت مل جانے کے بعد، جنت کی نعمتیں مل جانے کے بعد، جہنم کا خوف ختم ہو کے حتیٰ کہ موت کا خوف ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک جل شانہ اعلان فرمائیں گے، جنتیوں ہوشیار باش، جنتی سارے ہوشیار اکٹھے ہو جائیں گے، جہنمی سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مینڈے کو ذبح کیا جائے گا اور وہ مینڈا کیا ہوگا؟ موت ہوگی، خود موت کو موت آ جائے گی، موت کو موت آ جائے گی، خود موت کا خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ ساری چیزیں ملنے کے بعد اللہ پاک جنتیوں کو اکٹھا فرمائیں گے، آج میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں، یا اللہ باقی رہ کیا گیا، رہ کیوں گیا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے آج میں تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی ناراض ہی نہیں ہوں گا، کہ آج کے بعد میں کبھی ناراض ہی نہیں ہوں۔ اس نے تو گھڑا بھر کے دے دیا نا شرفیوں کا، باسی پانی کے بدلے گھڑا بھر کے دے دیا، اور وہ کریم انشاءاللہ تیرے قدم اٹھیں گے اپنی رضا دے دے گا۔ اور بعض کو اپنی رضا دے دیتے، دے دیتے کیسے؟ کتابوں میں لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ بعض بندے سو رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کو میرا اللہ کہتے ہیں ان کو نہ اٹھاؤ، میری محبت میں تھکے مارے ہوئے ہیں، سوتے رہیں، سوتے رہیں، یعنی میں نفل عبادت کے لیے تیار ہوں، سوتے رہیں۔ اگر یہ میری نفل عبادت کے لیے رات کو نہیں اٹھے، یہ فجر کو اٹھیں گے صرف، ان کو سونے دیں۔ کیوں؟ ان کا سونا اب ایسا ہو گیا جیسے جاگنا، ان کا سونا اب ایسا ہو گیا جیسے جاگنا، یہ سوتے جاگتے اب میرے لیے برابر ہے۔ اس دنیا میں اللہ رضا کا ذائقہ عطا فرماتے ہیں، اس دنیا میں اللہ اپنی رضا اور محبت عطا فرما دیتے ہیں، مرنے کے بعد تو ملے گی۔ معاملہ کریم کے ساتھ، وہ کریم ہے تو ہمارے وظیفے قبول ہو رہے ہیں، وہ کریم ہے کہ تسبیح خانے سے نکلے ہوئے وظائف میں تاثیر ہے۔ ہاں حکیم طارق کا کوئی کمال نہیں، وہ کریم ہے تو اپنے نام کی لاج رکھ لیتا ہے، وہ کریم ہے
تو آلودہ زبان، آلودہ رزق، آلودہ زندگی، آلودہ آنکھیں، آلودہ کان، لٹڑے ہوئے کان، لٹڑی ہوئی زبان، لٹڑا ہوا جسم اور لٹڑا ہوا رزق اور لٹڑی ہوئی صبح اور لٹڑی ہوئی شام، اور پھر اس کا نام لے اور کہ جا قبول کر لیا. کیا مطلب کہ اس میں نے اپنے امر کو شامل کر دیا، اپنے حکم کو شامل کر دیا. کیا مطلب کہ میں نے اس کا فائدہ دے دیا اور تجھے اس کا فائدہ ہو گیا. یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کی شان شفقت ہے، یہ اس کی شان عطا ہے، یہ اس کی شان کریم ہے. ایک محدث تھے، بڑے اللہ والے تھے. تو ایک حجام کے پاس گئے اپنے خط بنوانے کے لیے، بال ٹھیک کرانے کے لیے، اور اس کو دیر تھی. اس کے سامنے کچھ اور بندے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بیٹھے بیٹھے رو رہے تھے، مسلسل رو رہے تھے، مسلسل بیٹھے رو رہے تھے. ان کو جانتا زیادہ کوئی نہیں تھا کہ کون ہے، ان کا مقام کیا ہے. میرے حضرت فرماتے تھے کن فی الدنیا غریبا. یہ لفظ مجھے ان سے یاد رہے، آگے پیچھے کوئی خبر نہیں. دنیا میں ایسے رہے کچھ جو پہچان نہ سکے. غریب کہتے ہیں مسافر کو. دنیا میں ایسے رہے کہ تجھے کوئی پہچان نہ سکے. اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے اللہ کے ہاں اور اس کے حبیب کے ہاں. روحانی دنیا میں اس کا کمال کیا ہے. کوئی کیا انداز لگائے، کوئی کیا لگائے، کوئی کیا لگائے، کوئی ایماندار کہے، کوئی دکاندار کہے. ایسے رہے تجھے کوئی پہچان نہ سکے. اور اسی حالت میں اللہ سے جا کے مل کہ بس قیامت کے دن فرشتے تجھے پہچانتے ہوں اور گواہی دیتے ہوں مولا وہی ہے جو آپ کا دوست تھا. کوئی پہچانے نہ پہچانے ضروری نہیں ہے. ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا اور بیٹھے رو رہے تھے. ایک بندہ آیا تو وہ پہچان، وہ قریب بیٹھا کہ شیخ خیریت تو ہے، کیوں رو رہے ہیں. اور یہ شخص کون ہے؟ یہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بیٹھے رو رہے ہیں. کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ایسے اس کو دیکھا، فرمانے لگے جو میں تجھے کہوں گا ابھی سمجھ نہیں آئے گی. میرے لفظوں کے سمجھنے کے لیے کچھ وقت گزار کسی اللہ والے کے قدموں میں. اور اب اگلے لفظوں میں یہ اگلے لفظ میرے اپنے ہیں، حکیم طارق کے ہیں کہ تیرا برتن ابھی چھوٹا ہے، تیرا برتن ابھی چھوٹا ہے، برتن کو ذرا بڑا کر. برتن جب چھوٹا ہو نا تو معرفت کی باتیں اور معرفت کی دنیا، روح کی دنیا اور روح کی باتیں سمجھ نہیں آتی. مجھے خط بہت لوگ لکھتے ہیں حضرت فلاں چیز کا اظہار کریں، فلاں چیز کو بیان کریں، فلاں کیفیت کو بیان کریں، فلاں کو بیان کریں، فلاں کو بیان کریں. میں نے کہا بھائی ایک تو پتہ نہیں مجھے مجھے علم نہیں، یہ بات حقیقت ہے، خود مجھے علم نہیں. اگر کچھ چند بول علم ہے تو خود تیرا برتن نہیں. پہلے تو خود مجھے علم نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہنچی سرکار نہیں ہے، کشف مجھے نہیں ہوتا، جنات میرے تابع نہیں، کچھ بھی نہیں. عام سا پوڑیاں باندھنے والا حکیم ہوں، حقیقت یہی ہے. تو فرمانے لگے جو میں بیان کروں گا نا، میں جو بیان کروں گا اور میرے لفظوں میں تیرا برتن چھوٹا ہے، تو سہ نہیں سکے گا. کسی اللہ والے کے قدموں میں زندگی گزار، اس قابل ہو جا، پھر میرے رونے کا تجھے پتہ چلے گا. وہ چپ کر گیا، لیکن اسے ایک طلب ہو گئی کہ آرزو میں خون ہو یا حسرتیں پامال. اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے.
یا اللہ میری آرزوؤں کا خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، لیکن اب اس دل کو مولا تیرے قابل بنانا ہے مجھے کہ میں تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس تیرے قابل بنانا ہے مجھے، ایسا دل ہو تو بھی پسند کرے اور تیرا حبیب بھی پسند کرے۔ اس جستجو میں لگ گیا کئی سال، اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک لگانے والے میری طرف سے منہ کر کے بیٹھے کم از کم، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنی محبت کا ذائقہ عطا فرما دیا۔ کئی سالوں کے بعد گیا شیخ کے پاس، سلام عرض کیا اور وہ واقعہ یاد دلایا حجام کی دکان والا، اور عرض کرنے کا شیخ میں وہی شخص ہوں۔ تو شیخ نے فرمایا ہاں نظر دیکھی، ہاں حبیب خدا دے فقیراں تو صدقے، فقیراں دے روشن ضمیراں تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جاں اسیراں تو صدقے، جراں رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا، میں انہیں پیاری اکھیاں دے تیراں تو صدقے۔ آنکھوں کے تیر لگتے ہیں اور درویش کی نگاہ میں بہت کچھ ہوتا ہے، اور درویش کی نگاہ بہت کچھ دیکھ لیتی ہے۔ ہاں تو اپنی نگاہوں سے تولتا رہ جائے تو تیری اپنی بات ہے نا۔ بعض اوقات انسان کی اپنی نگاہیں کمزور ہوتی ہیں، اسے سمجھ نہیں آتی، وہ سب کو اپنی طرح سمجھ بیٹھتا ہے، آئینے میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ ایسی نگاہ میں دیکھا تو فرمایا ہاں اب تو میری بات کو سمجھے گا، اور پھر فرمایا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ داڑھی کے ہر بال کے ساتھ اللہ کا ایک نور اور ایک فرشتہ ہوتا ہے، اور وہاں بندے بیٹھے داڑھی کٹوا رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ فرشتے اور وہ نور ان سے ہٹ کے آسمانوں کی طرف جا رہا تھا، اور وہ بندہ اس نور اور ان فرشتوں سے محروم ہو رہا تھا، اور ایسے کہ اس کی طرف بلائیں ایسے آ رہی تھی جیسے گہرائی کی طرف پانی، اور مجھے خطرہ ہو رہا تھا کہ یا اللہ یہ بلائیں اس بندے کو برباد نہ کر دیں۔ میں اس بندے کی بے بسی میں بیٹھا رو رہا تھا۔ میں فرمایا کہ تجھے اب وہ نظریں کہاں سے میں دکھاؤں کہ جو تو دیکھ لے کہ داڑھی کے ہر بال کے ساتھ نور بھی ہوتا ہے اور فرشتے بھی ہوتے ہیں، جس طرح بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، فرشتہ ہوتا ہے لیکن نظر نہیں۔ جیسے میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ پلکوں کے بالوں کے نیچے کون رہتا ہے؟ فرشتے رہتے ہیں، اور بڑے ہوئے ناخن کے نیچے کون رہتا ہے؟ شیاطین جنات رہتے ہیں۔ پلکوں کے بالوں کو نہ کشوائیں، اور خواتین خاص طور پہ، اور بڑے ہوئے ناخن کے نیچے شیاطین رہتے ہیں۔ اور سائنس بھی کہتی ہے کہ ورمز جو ایگ ہیں، انٹسٹائن جو ورمز ایگز ہیں، ہماری آنتوں کے جو کیڑے ہیں وہ ہوتے خود ناخنوں کے نیچے ہیں۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ جراثیم رہتے ہیں۔ کوئی تھوڑی سی نیکی لے کے نا وہ قبول کر لیتا ہے ایک پل کے اندر، اور تھوڑی سی بات ہو ایک پل میں اس کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ میں بات کرتے کرتے کہاں نکل گیا تھا، لیکن بات یہ عرض کر رہا تھا، کبھی بھی اپنے اٹھے ہوئے قدم، دیا ہوا ایک پیسہ، لگا ہوا اللہ کی محبت میں کوئی پیٹرول کا 1 لیٹر، یا کوئی زندگی کا کوئی نظام ایسا ہے، کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، کبھی نہ سمجھیں۔ ہر پل اللہ کی محبت کا بھروسہ ہو، عبادت میں، عبدیت میں، اس کے تعلق میں، اٹھے ہوئے ہاتھوں میں بھروسہ ہو، اعتماد اور یقین ہو۔ اور جب اعتماد اور یقین ہوگا اس کی قبولیت ایسے عرشوں سے اترے گی۔ کیوں؟ میرا بندہ میرے ساتھ گمان ہی ایسا کر رہا، میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے اب میری مسئلہ میری غیرت کا ہے، تو میرے اوپر بھروسہ کر بیٹھا ہے، اب میں اگر پورا نہ کروں گا
پھر کون پورا کرے؟ تو بھروسہ کر بیٹھا ہے، تو اعتماد کر بیٹھا ہے. یہ جو میں اکثر درس میں کہتا ہوں نا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، یہ اللہ کے اوپر ایک اعتماد اور بھروسے کا بول ہے، طاقتور ترین بول ہے. یہ قرآن کے 2 لفظ ہیں اصل میں، یہ طاقتور ترین بھروسہ اور بول ہیں، بھروسے کے بول ہیں. میں ابھی تھوڑے دن پہلے بیٹھا ہوا تھا، ٹرین میں سفر کیا شالیمار میں. فیصل آباد کے اسٹیشن پہ مجھے کچھ احباب ملنے آئے، تو میں ملنے آئے نا، تو خواتین بھی آئیں، میرے بچے بھی ساتھ تھے. ہم نے ایسے آگے پردہ وغیرہ باندھا ہوا تھا جو. اچھا، لوگ دیکھنے لگے، لوگوں نے دیکھا. ایک صاحب نے پوچھا کہ خیر تحقیق کے بعد مجھ سے ایک صاحب ایسے ملے، وہیں بات مختصر، مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میرے یہ مسائل ہیں. تو میں نے اس سے کہا تو سارا دن پڑھا کر وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. میں نے کہا کاغذ کر. میں نے کہا تیرے موبائل میں ٹیپ ہے؟ میں نے کہا میں بولتا ہوں ریکارڈ کر لے، بس یہی لکھا ہے، سنتا رہنا، یاد کرتے رہنا. اس نے کہا میں نے 3 دفعہ اس کو کر کے دے دیا، اور میں نے کہا اس کی تاثیر تجھے ملے گی ایسی انشاءاللہ. کہنے لگا اپنا نمبر دے دے. میں نے کہا تو دے دے، میرا تو ملے نہ ملے تو اپنا نمبر دے دے. اس کا نمبر میں نے کاغذ پہ لکھ لیا. یہ تقریباً 2-2.5 ہفتے ہوئے ہیں، کم و بیش 2 ہفتے ہوئے. تو میں نے اس کو نا فون کیا، کل پرسوں، غالباً پرسوں فون کیا. میں نے کہا فلاں بول رہا ہوں جو ٹرین میں ملا تھا. کہنے لگا اچھا وہ پیر صاحب. میں نے کہا ہاں میں پیر صاحب بول رہا ہوں. میں بھی دانش کا پیر صاحب بن گیا. چلو آپ کہیں نہ کہ میں ہوں تو صحیح خود ساختہ پیر. ایویں لوگ کس کرتے نے میرے کھان پین تو پیر مینو دینا جی میں راجے راجے کھانی ہوں. اللہ ہی دیتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. وہ دینا بند کر دے کون دے سکتا؟ تو کہنے لگے پیر صاحب نے کہا میں وہ پیر صاحب بول رہا ہوں. ایک صاحب مجھے فون کرتے ہیں، اکثر کہتے ہیں میں آپ سے فرما رہا ہوں. میں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے میں آپ سے فرما رہا ہوں، میں نے فلاں وقت میں فرمایا تھا. میں کہ جی بالکل آپ نے فرمایا تھا. اکثر وہ یہ کہتے ہیں میں آپ سے فرما رہا ہوں، میں تشریف لایا تھا. یہ بھی ساتھ کہتے ہیں میں تشریف لایا تھا، میں نے فرمایا تھا. ہاں میں کہا ٹھیک. تو میں نے کہا وہ وظیفہ تجھے دیا تھا؟ کہنے لگے جی وہ میں نے یاد کر لیا تھا، وہ پڑھ رہا ہوں. اور میں نے کہا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ تو کہنے لگا فائدہ اتنا ہوا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. بس میں نے اسے یہ بتاتے ہوئے یہ بات کہی تھی. میں کہا دیکھ یہ پڑھنا ایسے کہ اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ. اور پھر میں نے اس کو ایک بھروسے کی مثال دی تھی، ایسے باہر نکل کے نا وہ پلیٹ فارم پہ ملنے آیا تھا بندہ، تو وہیں میں نے اس کو ایک بھروسے میں مثال دی تھی. کیا مثال دی تھی؟ میں نے کہا میرا ہاتھ پکڑا. میں نے کہا جس طرح تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے نا، اور میں تجھے کہہ دوں کہ میرا ہاتھ اگر پکڑے گا تو بس کہیں ناکام نہیں ہوگا، یقین ہے؟ کہنے لگا 100%. میں نے کہا میں جھوٹ بھی بول سکتا ہوں اور یہ کام جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ میرے پاس میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کے پاس ہے. لیکن اگر اللہ چاہے ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ہو بھی جاتا ہے الحمدللہ انشاءاللہ اللہ چاہے تو. میں نے کہا اس سے کہیں زیادہ یقین اس عمل پہ رکھ، دیکھ کام ہوتا ہے یقین. اور اس کا کام ہوا، حیرت انگیز طور پہ ہوا. پھر اس نے مجھے اس کے فائدے بتائے، اس کے مشاہدے تجربے. اس کی رحمت پہ یقین کر کے چلیں، بے یقینی کے قدم نہ اٹھائیں. جو وظیفہ بھی پڑھیں نا، جو عبادت بھی کریں، جو صدقہ بھی کریں، اور حلال کا جو قدم بھی اٹھائیں، چاہے وہ رزق کی شکل میں ہے
یقینی راہوں کی شکل میں ہے، وہ مؤذن کی طرح اٹھائیں، مؤذن کی طرح۔ آج میں ایک اور مثال دے رہا ہوں، مؤذن کی طرح۔ مؤذن کے کانوں میں انگلیاں ہوتی ہیں ایسے ایسے، اذان دیتے ہوئے ہاتھ ہمیشہ ایسے ہوں۔ میں نے باقاعدہ ایک بہت بڑے فقیہ سے یہ سیکھا تھا، ایسے ایسے۔ مؤذن کے کانوں میں انگلیاں ہوتی ہیں، وہ کسی کی نہیں سنتا، آپ نہیں سناتا ہے، کسی کی سنتا ہے؟ وہ کسی کی نہیں سنتا، آپ نہیں سناتا ہے۔ مؤذن کے کانوں میں انگلیاں ہوتی ہیں، اور اللہ جل شانہ ہر اپنے نام لینے والے کو، مؤذن کو مثال بنا کے دن میں 5 دفعہ کہتا ہے کہ میرا نام لینے والا تو بندہ ہے نا، مؤذن کی طرح میرا نام لینا۔ جس طرح مؤذن کی کانوں میں انگلیاں ہوتی ہیں، کوئی بے یقینی کی اٹھنے والا بول، بے یقینی کا اٹھنے والا بول، کوئی وسوسہ، کوئی اندر کا خیال، کوئی باہر کی سوچ، کوئی اندر کی سوچ، کوئی لفظ، کوئی الٹا جملہ، کوئی بول، کوئی وچن، کچھ بھی چیز ہے، مؤذن کے لیے ایک دلیل ہے۔ میں آپ مؤذن میرے آپ کے لیے ایک دلیل ہے کہ ایسے ہی کانوں میں انگلیاں لو کہ اللہ کا نام لے اس یقین کے ساتھ، کوئی بول، کوئی لفظ، کوئی بے یقینی، کوئی وسوسہ تیرے اندر جائے ہی نہ، اور جب تک کہ تیری اذان مکمل نہ ہو جائے، کیا کہ تیرا نیک عمل جب تک مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک تیری کانوں میں کوئی بول نہ جائے، جائے بھی تو ایسے جیسے مؤذن کی کانوں میں انگلیاں پھنسی نہیں۔ یہ مؤذن 5 وقت ہمیں ایک دلیل دیتا ہے، سنو میری طرف دیکھو، اللہ والوں ایک دلیل دیتا ہے، ایک مثال دیتا ہے۔ یہ 5 وقت کی اذان مؤذن ہمارے لیے ایک مثال ہے، کیا ایسے ہی اللہ کے ساتھ اپنے قدم اٹھانے ہیں، وہ نیکی کے قدم ہیں، وہ خدمت کے قدم ہیں، وہ عبادت کے قدم ہیں، وہ امانت کے قدم ہیں، وہ دیانت کے قدم ہیں، وہ سچائی کے قدم ہیں، وہ حلال کے قدم ہیں، ایسے اٹھانے، ایسے کہ ہمارے کانوں میں اٹھنے والے بول، اٹھنے والی سوچیں، اٹھنے والے لفظ ہمارے کانوں میں آئیں تو ایسے ہیں جیسے آئیں نہیں، جیسے مؤذن کی انگلیاں ٹھوسی ہوئی ہیں۔ ایک بول آئے، اور وہ بول یہ ہے کہ جن راہوں میں میں چلا ہوں، جن راستوں میں چلا ہوں، کوئی بے یقینی کا بول، کوئی وسوسوں کا بول، کوئی ادھر سے اٹھنے والی آواز، کوئی ادھر سے اٹھنے والی آواز، غلط راہوں پہ چلا، کیا ملا تجھے اب تک، کیا ملے گا، چھوڑ وظیفہ، نہ جا مسجد، نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے، یہ سب اٹھنے والی آوازیں ایسی ہوں جیسے مؤذن کی انگلیاں، بس کوئی آواز نہیں میں نے سننی نہیں۔ کیوں؟ میں جس کریم کے ساتھ اپنا رابطہ رکھے ہوں وہ بڑا کریم ہے، اگر میری فی الحال مجھے محسوس ہو رہا نہیں سن رہا، مجھے آزما رہا، میرا بندہ پکا ہے یا کچا ہے۔ میں نے ایک بندے کو گناہوں میں ڈوبا ہوا، لتڑا ہوا، مجھے کہنے لگا اس سے نکلنا چاہتا ہوں، میں نے کہا بیت الخلاء کی دعا پڑھ، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ وہ بندہ مجھے ملا، کہنے لگا بعض اوقات بے یقینی کا شکار ہو جاتا ہوں، وہ گناہ مجھے اپنی طرف کھینچتے ہیں، گناہ مجھے اپنی طرف کھینچتے ہیں، گناہوں کی لذت مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے، گناہوں کی چاہت مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے، اور گناہوں کی بیتی زندگی کی سوچیں مجھے اپنی طرف کھینچتی ہیں، ادھر یہ تصویر، ادھر گناہ۔ یقین جانیے وہ بندہ یہ بول رہا تھا اور میرے اندر سے ایسے آنسو گر رہے تھے کہ مولا تو اس بندے کو کتنا چومتا ہوگا، اس بندے پہ کتنے تجھے ترس آتا ہوگا کہ ایک طرف خود میں نے اس کے اندر گناہوں کی چیز رکھ دی ہے، فرشتوں میں ہے کوئی گناہوں کی چاہت؟ ہے ہی نہیں، خواہش نام کی چیز ہے ہی نہیں، اللہ نے نہیں رکھی، اللہ چاہے تو ہمارے اندر سے بھی نکال لے۔ ایک طرف میں نے رکھ دی ہے اور ایک طرف اپنا نام دیا ہے، اب یہ ادھر اس کو گناہ کھینچتے ہیں، نفس اور شیطان کھینچتا ہے، ادھر یہ میری طرف قدم اٹھاتا ہے، پھر گر پڑتا ہے، پھر کچھ اس کو کیچڑ لگ جاتی ہے، پھر میری طرف بڑھتا ہے، پھر گر پڑتا ہے، پھر میری طرف بڑھتا ہے۔ مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، یہ کشمکش میں ہے، اس کشمکش میں اللہ کو ترس آتا ہے،
اس کشمکش میں اللہ کو رحم آتا ہے. اور سنو غور سے سننا، میں آپ کو عرض کر دوں، یہ کشمکش کے جو لمحے ہیں نا، یہ لمحے خود قبولیت کے ہیں. میرے اللہ ان لمحوں کو پسند کرتا ہے. کیوں فرمایا؟ جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. کشمکش میں ہے بیچارہ، ایک طرف نفس کھینچے، چاہت کھینچے، فیشن کھینچے، دنیا کھینچے، لذت کھینچے، ایک طرف دنیا کا نظام کھینچے، ساری چیزیں اس کو کھینچ رہی ہیں اپنی طرف، اور ایک طرف اللہ کا امر، ایک طرف پاکیزگی، اور ایک طرف نیکی، اور ایک طرف طہارت، اور ایک طرف اللہ کی ذات کا تعلق. یہ ساری چیزیں اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں. یہ پھر بھی لگا ہوا ہے، قدم اٹھا رہا ہے، ٹوٹے ہوئے قدم، گر پڑا، کچھ بدن لٹھڑ گیا کسی خطا میں، پھر توبہ کر کے چل رہا. اس چلنے کو اللہ کے ہاں پسندیدگی کا نام ہے. یاد رکھنا، یہ تو چلتا رہے تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جاؤ. قدردان رب ہے، تیرے ایک ایک اٹھے ہوئے قدم کی بھی قدردانی کرتا ہے. تو پھر گر پڑتا ہے نا، پھر تسلیاں دیتا ہے، پھر کہتا ہے اٹھ چل. اسی کا نام زندگی ہے، اسی کو مومن کہتے ہیں. پھر چل پڑ، پھر چلتے چلتے آخر کار گھڑا ٹوٹنے نہ دینا. اور گھڑا کس چیز کا نام ہے؟ میری ذات پہ جو اعتماد ہے نا، اور میری ذات پہ جو توکل ہے، اور میری ذات پہ جو بھروسہ ہے، اور میرے ذات کی طرف اٹھے ہوئے قدم ہے، اور میری ذات کی طرف جو سفر کی راہیں اور چل رہا ہے، اس کو ٹوٹنے نہ دینا. چلتا ہے. آؤ، انتظار میں بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے تو جو کچھ میرے پاس لا رہا ہے تیرا باسی اور سڑا ہوا پانی ہے. آ تو صحیح، بس مجھ تک پہنچ جا. میں تیری ٹوٹی جوتی کو نہیں دیکھوں گا، تیرے جسم کے داغ کو نہیں دیکھوں گا کہ تیرے جسم کے داغ پہ کہاں کہاں نشان گناہوں کا، میری نافرمانی کا لگا ہے. میں معاف کرنے والا بڑا کریم ہوں. آ جا، چلتا آ. مایوسیاں تیرے قدم کو توڑتی ہیں اور تیرے عزم کو توڑتی ہیں، اور دنیا کائنات کہتی ہے کہ دیکھو وہ نافرمانیاں کر رہا، اس کو اتنا مال، اتنا ملک، اتنی چیزیں، وہ یہاں سے اللہ سے دور ہے، اس کے ساتھ یہ، اور میں اللہ کے قریب ہوں، میرے ساتھ یہ. کوئی حرج نہیں، مایوس نہ ہو. آ جا، آس لگا کے چلتا. بس کریم اس آس پہ وہ اس کو دے گا، اور وہ قدردان جو ہوا وہ دے گا جو آپ سوچ نہیں سکتے. کبھی اپنے قدموں کو، ٹوٹے قدموں کو نہ دیکھیے گا، میرے ٹوٹے قدم کبھی نہ دیکھنا. میں اسلام آباد میں گیا، میرے کچھ دوست تھے، مسجد میں نماز پڑھنے گئے. نماز پڑھنے 50% سے زیادہ ایسے تھے جن کا لباس شلوار قمیص نہیں تھا. ایک نظر میں نے ایسے ڈالی، میں نے کہا باطل نے ہمارے لباسوں کو بدل دیا، ہماری شکلوں کو بدل دیا. اس دل کے اندر ایمان کا کیا کرے گا؟ یہ ایمان کھینچ کے اس کو مسجد میں لے آیا تھے. ہاں، اس کو کھینچ کے مسجد میں پھر لے آیا، اور یہ صف میں کھڑا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے راز و نیاز کر رہا. باطل نے سب کچھ بدل دیا ہے، لیکن یہ اندر ایمان ہے، یہ شمع ہے. کیوں؟ کریم ہے، کریم. اسے پتا ہے انہوں نے میرے حبیب کو نہیں دیکھا، انہوں نے جبریل کو نہیں دیکھا، انہوں نے بدر کی ادرتی مددوں کو نہیں دیکھا. ہاں، انہوں نے وہ ہاتھ کے چشمے نہیں دیکھے، انہوں نے وہ کو کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا، انہوں نے ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں کو کلمے کی شہادت نہیں دیکھی. انہوں نے کوئی کرشمہ، کوئی کرامت، کوئی کمال اور کوئی معجزہ نہیں دیکھا. اندیکھے رب اور اندیکھے نبی کے ساتھ عشق اور لو لگائے بیٹھے، اور ہر رات ان کی چاہت ہوتی ہے کہ آج رات شاید میری آنکھیں میرے آقا کملی والے کا دیدار کر لیں اور مجھے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نصیب ہو جائے. یہ ایسے عاشق اور دیوانے ہیں، ان کو حالات نے کچل دیا، ان کو ماحول نے کچل دیا، نفس اور شیطان نے کچل دیا، باطل کی چالوں نے کچل دیا، سارا کچلا ہوا ان کا جسم ہے. پھر میری طرف آ کے کہتے ہیں مولا
پتہ چلا ہے تو ہے اور تو کرے گا اور تجھ سے ہوگا اور تیری محبت سے ہوگا، مولا تیرا نام لیے بیٹھا ہوں تو میرے اس حال پہ کرم کر دے۔ یہ جو بول ہے نا الٹے سیدھے ٹوٹے پھوٹے بے ربط، یہ بول اللہ کو پسند آ جاتے ہیں۔ وہ چرواہے جیسے بول ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیٹھا اور اللہ سے راز و نیاز کر رہا کہ تو آ جاتا، میں تجھے سرما ڈالتا اور میں تجھے بکری کا دودھ پلاتا اور میں یہاں بٹھاتا اور یہ کرتا۔ وہ چرواہے جیسے بول جن بولوں میں بے خودی بھی ہے اور جن بولوں میں نادانی بھی ہے۔ ان بولوں میں نادانی بھی تھی اور بے خودی بھی تھی۔ نادانی کے بول تھے، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ ان بولوں میں نادانی بھی تھی لیکن بے خودی اور بے خودی کی کیفیت تھی۔ ان بولوں میں وجدان تھا، ہاں ان بولوں میں وجدان تھا، ان بولوں میں سچا جذبہ تھا۔ میرا اللہ بھی میرے آپ کے ان ٹوٹے بولوں کو کہتا ہے یہی وہی ہیں، نادان بھی ہیں، مجھ سے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، ہر ایک بات پہ کہتے ہیں کہ تم تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہیں کہ تم تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے سوچ تو صحیح سال ہے، مجھ سے باتیں کرنے کا طریقہ تو سیکھ۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تم تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز ہے۔ ہاں جب جل گیا ہے جسم تو دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتا ہے راکھ جستجو کیا ہے، سارا کو تو نے جلا دیا، اب راکھ کرید رہا کہ شاید دل مل جائے، چلو شاید اصل تو یار کا دل تھا وہ بچ گیا ہوگا۔ جب جل گیا ہے جسم تو دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو راکھ جستجو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تم تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے سب کچھ ہے، کوئی بات نہیں، بولے بھی ہیں نادان بھی ہیں، لیکن پھر مانگ مجھ سے رہے ہیں۔ نفس نے ان کو کچل دیا، فیشن نے ان کو کچل دیا، ماحول نے ان کو کچل دیا، پیدا ہی اسی زمانے میں ہوئے، انہوں نے فطرت کو قریب سے دیکھا ہی نہیں، پیدا ہی اسی زمانے میں ہوئے۔ میرا اللہ ہم سب کی مجبوریوں کو جانے، قدردان مولا ہے، پھر تیرے ٹوٹے سجدوں کو، پھر تیرے جھوٹے بولوں کو، پھر تیرے اٹھتی آنکھوں کو، پھر تیری امڑتے آنسوں کو، چاہے وہ آنسوں میں بظاہر بچے کا درد ہے، بیوی کا درد ہے، دکان کا درد ہے، زمین کا درد ہے، مقدمے کا درد ہے، بیماری کا درد ہے، ہاں اپنے گھر کا درد ہے، کوئی درد ہے، پھر بھی کہتا ہے چلو آنسوں تو ہے نا، قبول ہے۔ قدردان مولا ہے، آخری صدی کے لوگ ہیں وہ، اللہ والو آخری صدی کے لوگ ہو، اور تسبیح خانے میں بیٹھنے والوں، تسبیح خانے کی آواز کے سننے والوں آخری صدی کے لوگ ہو، اور میری آواز کو اگر یورپ والے سن رہے ہیں، اگر نہیں واقعی حقیقت سے سن رہے ہیں، اور امریکہ والے اور پوری دنیا والے، ایسے لوگوں کو جہاں نظر انسان اٹھا ہی نہیں سکتا، ہر طرف ننگ ہی ننگ ہے، اگر وہ سن رہے ہیں تو تمہیں مبارک ہو، تم بیٹھے ہو آخری صدی کے لوگ ہو، پھر بھی اللہ سے محبت کیے بیٹھے ہو، مبارک ہو تمہارے عشق کے انتہا کی، ہائے ہائے مبارک ہو تمہارے عشق کے انتہا کی، مبارک ہو تمہیں تمہارے عشق کے انتہا کی۔ اندیکھے رب کے ساتھ اندیکھی محبت، اندیکھے وعدے اور اندیکھوں پہ اندیکھا یقین، اور پھر چل رہا۔ کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، کیا ملے گا؟ حور ملے گا، کیا ملے گی؟ اللہ کی رضا ملے گی، کیا ملے گا؟ مال خرچ کرنے پہ اللہ اس کا 70 گنا 10 گنا دے گا، کیا ملے گا؟ حلال پہ میری نسلوں کو اللہ پالے گا۔ ارے تو فاقوں میں مر رہا، تو کہتا نسلیں پلیں گی، کہا نہیں، اس کے وعدے ہیں، حلال پہ میں پال کے دکھاتا ہوں، اور برکت والوں کو پالوں گا، کثرت والوں کو ختم کر دوں گا۔ یہ اندیکھے وعدے ہیں، دیکھنے میں تو یہ نظر آ رہا کہ حرام والا زیادہ کا زیادہ بہتر ہو رہا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ غیب کا اقرار، مشاہدے کا انکار، بس جس کا نام ایمان ہے۔ ٹرین میں بیٹھا ہے اور ٹرین چلنے والی ہے اور چل پڑی ہے، اور تو ٹرین کی کھڑکی میں سے کہے مجھے ایمان بتا دے، اور ٹرین اپنی رفتار کو اور تیز کر چکی ہے، اور تو پہلے آہستہ چل رہا تھا، پھر تو تیز ہو گیا، پھر چلتے چلتے تو دوڑنا شروع ہو گیا، اور ٹرین چلی اور کہتا مجھے ایمان بتا دیں آپ جاتے ہوئے، ایمان تو بتاتے جاؤ۔ تو ایمان 2 لفظوں کا نام ہے، غیب کا اقرار اور مشاہدے کا انکار، اس کا نام ایمان ہے۔
تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ سمجھ آ جائے. غیب کا اقرار، یہ پیسے خرچ کر زکوٰۃ کے نام پہ، میں تیرے مال کی حفاظت بھی کروں گا، بڑھا بھی دوں گا. غیب کا اقرار اور مشاہدے کا انکار. مشاہدہ کہتا ہے پیسے تو ختم ہو رہے، کم ہو رہے. مشاہدہ کہہ رہا ہے پیسے تو کم ہو رہے، لیکن یہ مشاہدے کا انکار کرتا ہے. اور غیب کا کیا کرتا ہے؟ غیب کا کیا کرتا ہے؟ اقرار کرتا ہے. غیب کا اقرار اور مشاہدے کا انکار، یہ ایمان ہے. اندیکھے رب کے ساتھ اندھے کی محبت کرنا کوئی حد ہے، اور اس دور میں عاشقی کی انتہا ہے. غم عاشقی تیرا شکریہ، انتہا ہے.